بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل کے دن کے بعد ایک خوشائن بات پاکستان میں کیا ہوئی ہے؟ پاکستان میں ایک روایت تبدیل ہوئی ہے اور یہ روایت کا تبدیل ہونا ایک مثبت امیج ہے پاکستان کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ کل جو انتخاب ہوا ہے اس انتخاب کے بعد اب کوئی موجودہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ سپر سیڈ نہیں ہوں گے۔ سپر سیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ باتیں جو تھیں کل کے معاملے کے اوپر بہت سی کھل کے سامنے آئیں کہ وفاقی حکومت نے جو نام بھیجے ہیں ان ناموں کے اوپر اگر صدر مملکت تحفظات کا اظہار کرتے یا سمری واپس بھیج دیتے تو پھر صورتحال کیا ہوتی؟ باتیں کیا گردش ہو رہی ہیں وہ ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت شاید عاصم منیر صاحب کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کر رہی تھی، ان کے مطابق کوئی اور نام تھا جو دیا جانا تھا، لیکن ان کو شاید اس بات کا بھی علم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر رکھنا ڈالے گی اور ہمارے پاس کوئی اور موقع بھی موجود ہوگا۔ جو 6 افراد کی لسٹ تھی وہ بھجوائی گئی وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم نے اس میں سے 2 ناموں کا انتخاب کیا، ایک نام آرمی چیف کے لیے اور دوسرا نام چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے۔ اب 2 ناموں کو جب بھجوا دیا گیا، اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں رکھنا ڈالتی، صدر مملکت اسے کچھ دن کے لیے روکے رکھتے، پھر نظر ثانی کے لیے بھجواتے، تو بہت سے لوگ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جب نظر ثانی کے لیے جاتی تو پھر واپس وزیر اعظم جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا نام نہ بھجواتے، وہ نام جنرل عامر صاحب کا بھجوا دیتے۔ اب جنرل عامر صاحب کے نام کے اوپر جب دوبارہ بھجوایا جاتا تو پھر آ جا کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق صدر کو دستخط تو کرنا ہی تھے، صدر دستخط کر دیتے تو اوپر والے سارے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ سپر سیڈ ہو جاتے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سپر سیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سپر سیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 5 لوگوں کی فہرست گئی یا 6 لوگوں کی فہرست گئی، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوا، وہ دوسرے نمبر پہ ہو، تیسرے نمبر پہ ہو، چوتھے نمبر پہ ہو، تو اگر اس کا انتخاب ہوا تو اس سے اوپر جتنے بھی افراد ہیں وہ سپر سیڈ ہو کے، یعنی وہ اپنا ریزگنیشن دے دیتے تھے۔ روایت یہ رہتی ہے کہ اپنے جونیئر کے انڈر کام نہیں کیا جاتا، تو وہ سارے سپر سیڈ ہو کے ریٹائرمنٹ لے لیتے تھے اور وہ 3 جنرلز چلے جاتے، گھر کو چلے جاتے۔ لیکن وفاقی حکومت نے جب سمری بھیجی تو پاکستان تحریک انصاف نے دانشمندانی کا فیصلہ کیا کہ اگر ہم ان کے نام پہ ہی دستخط کر دیتے ہیں تو بقیہ جو 4 افراد ہیں، جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، جنرل نعمان صاحب ہیں، جنرل فیض حمید صاحب ہیں، تو یہ جو نام جنرل عامر صاحب ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سپر سیڈ نہیں ہوں گے، یعنی یہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے۔ اب ان کے پاس سروس کا موقع موجود ہے، کسی کا 1 سال 2 ماہ ہے، کسی کے 9 ماہ ہیں، کسی کے 11 ماہ ہیں، وہ 11 ماہ تک کام کرتے رہیں گے۔ اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ ایک جو لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ شاید ریٹائرمنٹ لے لیں، اب اس میں سچائی کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن باتیں بہت منظر عام پہ آئی ہیں۔ اب ان میں حقیقت کیا ہے؟ کیا وفاقی حکومت ایسا ہی سوچ رہی تھی؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نیا بیانیہ تو بنا سکتی ہے عاصم منیر صاحب سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، یا اس ماحول کو مزید گرم کرنے کی بجائے اس ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے بیانات دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بھی بیانات ہوں بات یہ ہے کہ ملکی مفاد کے لیے ہوں، ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہوں تو بہتر ہیں۔ بصورت دیگر سیاست تو ہر کوئی کرتا ہے، آئے روز کرتا ہے، لیکن سیاست کو پراگندہ کرنے کی بجائے سیاست میں استحکام لانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ میں ہمسایہ ملک کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمسایہ ملک کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں اپندرا دیودی، انہوں نے ایک بیان دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری حکومت ہمیں یہ حکم دے تو ہم آزاد جموں کشمیر جو پاکستان کے زیر کنٹرول ہے ہم اس پر بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن ہم اپنی حکومت کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ان کا یہ جو بیان تھا انہوں نے ٹویٹر پہ بھی جاری کیا، اس بیان کے اوپر اس کو ری ٹویٹ کیا گیا بھارت کی ایک نامور اداکارہ رچا چڈھا کی جانب سے۔ ان کا آگے سے کہنا تھا کہ گولان آپ کو سلام پیش کرتا ہے، گولان نے آپ کو ہائے بولا۔ اب اس کے اوپر انڈیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ بالی ووڈ سے وابستہ تھے یا عام صارف تھے، انہوں نے رچا چڈھا کے اس بیان کے اوپر ان پر تنقید کی اور سخت تنقید کی۔ گولان سے سلام آیا، اس کا مطلب کیا تھا؟ گولان میں ان کی جھڑپ ہوئی تھی چائنا کے ساتھ، اور چائنا کے ساتھ جھڑپ ہونے میں 20 فوجی جو تھے انڈیا کے وہ مارے گئے، تو اس پہ انہوں نے طنزاً کہا کہ گولان میں تو آپ چائنا سے مقابلہ نہیں کر سکے، گولان میں تو آپ نے 20 فوجی مروا لیے، ادھر آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت آپ کو اشارہ دے گی تو آپ جا کے آزاد جموں کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن تمام کے تمام بھارتی لوگ، وہ چاہے فنکار ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے رچا چڈھا پہ الزامات لگانا شروع کر دیے، تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا کہ ہماری فوج جو ہے اس کو مستحکم کرنا چاہیے، اس کا دفاع مضبوط کرنا چاہیے، قوم سے ہی دفاع مضبوط ہوتا ہے، اگر قوم ہی بٹی ہوئی ہوگی، نظریات بٹے ہوئے ہوں گے تو ہم کس طریقے سے اپنا دفاع مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پیغام دیا گیا ہے وہاں پہ۔ اب ان کے اس بیان کا میں دفاع نہیں کروں گا کیونکہ میں بطور پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں، آپ کی آنکھ نکال کے باہر رکھ دیں گے،
لیکن بطور پاکستانی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ماضی قریب میں کیا کیا؟ کیا ہم اپنا دفاع مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا ہم بٹے ہوئے رہنا چاہتے ہیں؟ برسر اقتدار بیانات کچھ اور ہوتے ہیں اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب کچھ اور ہوتے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی روایت ہے, یہ جمعیت علماء اسلام فے کی بھی روایت ہے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ کچھ بیانیہ اپنایا, لیکن اب بیانیہ کسی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. مثبت سمت میں ہمیں گامزن ہونا چاہیے. جو ماضی ہے ماضی کو بھول جانا چاہیے, ماضی کا راگ بار بار الاپنا نہیں چاہیے, اب بہتری کی جانب اقدامات کرنے چاہیے. اب بطور پاکستانی, بطور سوشل میڈیا صارف, ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں. اور کن وجوہات کی بنا رہے ہیں؟ کہ قوم متحد ہے, قوم متحد ہو کے اداروں کے ساتھ ہے, قوم متحد ہو کے وفاق کے ساتھ ہے, قوم متحد ہو کے پیغام یہ دے رہی ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی, جو انگلی اٹھے گی وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا. یہ اس طریقے کا ہمیں پیغام دینا چاہیے, ماضی کی روایات کو بھول جانا چاہیے. اب ہمیں بہتری کی طرف گامزن ہونا ہے, سیاسی طور پہ استحکام لے کے آنا ہے, معیشت کو مستحکم کرنا ہے. ہم جتنے مسائل کا اس وقت شکار ہو چکے ہیں, ان مسائل سے, ان گرداب سے ہمیں باہر نکلنا ہے. اب بہتری کے امکانات کرنے تو بطور قوم ہی ہم کر سکتے ہیں. اب یہ الزامات کی سیاست کو کسی حد تک ترک کرنا ہوگا. ہمیں اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, نیک خواہشات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخصیت آ گئی ہیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور انہیں یہ اعتماد دلانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان سے یقین دہانی نہ مانگیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, آپ انہیں پیغام دیں کہ بطور قوم ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جس جگہ پر بھی ضرورت ہوگی آپ کا مورال بلند کرنے کے لیے, آپ کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ قوم آپ کے ساتھ نکلے گی. یہ قوم کا آپ کو اعتماد حاصل ہوگا, قوم کو بھروسہ ہے آپ پہ, تو آپ بے فکر ہو کر ہماری حفاظت کیجئے. تو اس طرح کا اگر آپ پیغام دیں گے تو ادھر سے بھی آپ کو گڈ ول جسچر دیکھنے کو ملے گا. وقت کے ساتھ ساتھ جب نئے افراد آتے ہیں تو ڈاکٹرائن بھی تبدیل ہو جاتی ہے, نظریات بھی تبدیل ہوتے ہیں, حکمت عملی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اب بہتر سمت میں ہمیں گامزن ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے گڈ ول جسچر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو پہلے دینا ہوگا. وہ دیں گی تو پھر انہیں اس طرح کا رویہ دیکھنے کو ملے گا. امید ہمیں یہی ظاہر کرنی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. اب آ جاتے ہیں سیاسی معاملات کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسلام آباد میں داخلے کی اجازت مانگ رہی تھی پریڈ گراؤنڈ کے حوالے سے. جی ایچ کیو نے تو اپنے اعتراضات جو ہے وہ رد کر دیے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. وفاقی حکومت ایک طرف اشارہ دیتی ہے آپ آ جائیں, دوسری طرف وہ پھر سے بیانات دے دیتی ہے کہ امید ہمیں یقین دہانی دلوائیں. لیکن سب سے یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. پنجاب کی انتظامیہ کے حوالے سے, صوبائی انتظامیہ کے حوالے سے شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں, ان سے بات کریں. راولپنڈی انتظامیہ کے حوالے سے تو مسکرا دیتے ہیں. راولپنڈی انتظامیہ سے بات کریں تو انہوں نے 57 شرائط پر مشتمل ایک جو عہد نامہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ان میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہنی چاہیے, وہ کرنی چاہیے, وہ شرائط نامے میں بھی شامل ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اداروں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ شرنگیزی کو آپ ہوا نہیں دے سکتے, مثال کے طور پہ خانہ جنگی کا کوئی اشارہ نہیں ہوگا, مثال کے طور پہ سرکاری املاک کو آپ نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. یہ اچھی شرائط ہیں, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن 57 شرائط پر مشتمل جو آپ کو سوال نامہ دیا گیا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کی اپنی صوبائی حکومت ہو, آپ کی اپنی راولپنڈی انتظامیہ ہو, تو پھر یہ رکھنا کون ڈال رہا ہے؟ اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ عام ہوگا وہ خوش اسلوبی سے ہو جائے گا. اب اس کے مقاصد کے حد تک تکمیل کو پہنچیں گے. یہ پی ٹی آئی کی ابھی جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ بہتری کے امکانات روشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسی فیلڈ بنائی جائے گی, ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ ان کو کامیابی کے امکانات روشن ہوتے دکھائی دیں گے. لیکن دوسری طرف ہمارا جو معاشی صورتحال کا منظرنامہ ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. کچھ لوگوں نے رائے دی ہے, کچھ لوگوں نے خبریں دی ہیں جو بہت حد تک تشویشناک ہیں اور فکر انگیز ہیں کہ پاکستان کی صورتحال اس نہج پہ آن پہنچی ہے, پاکستان کے ریزرو اس نہج پہ آن پہنچے ہیں کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس میں خطیر رقم موجود ہے تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ تمام بینکوں کے اوپر ایک ایسا سسٹم لاگو کر دیا جائے, ایک ایسی شرط لاگو کر دی جائے کہ کوئی بھی عام جو پاکستانی ہے وہ 5000 سے زیادہ وڈرال نہیں کروا سکتا بذریعہ ATM. اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اب اس طرح کی خبریں پھیلانے میں اس وقت اپوزیشن تو موجود ہے, لیکن بلومبرگ کی رپورٹ بھی ہمیں یہی اشارے دیتی ہے, معاشی اعداد و شمار بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال اس حد تک فکر انگیز ہو چکی ہے, اس حد تک تشویشناک ہو چکی ہے کہ ہمیں جو مستقبل ہے وہ روشن دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ہمیں بہتری کی امید کرنی چاہیے. اس طرح کی خبریں جو پھیلا رہے ہیں یہ خبریں پھیلانے سے خانہ جنگی کے بھی خطرات ہیں. اس سے معاشی بحران میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لوگ اگر بینک سے اپنی رقوم نکلوائیں, اپنے گھروں
میں رکھنا شروع کر دیں تو پھر صورتحال کس نہج پہ پہنچے گی. یہ خبریں جو پھیلا رہا ہے اس کا بھی سراغ لگانا چاہیے, اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو اس نہج تک کس نے پہنچایا اس کا بھی سراغ لگانا چاہیے اور اس سے جواب مانگنا چاہیے. کیونکہ ہم ایسے گرداب میں پھنسے کہ پہلے ہمیں سیاسی عدم استحکام دیکھنے کو ملا, سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام دیکھنے کو ملا. بھگتا کس نے؟ بھگتا تو عام عوام نے بھگتا, بھگتا تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بھگتا, بھگتا تو تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے بھگتا. ان اشرافیہ نے کیا بھگتا ہے؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بھگتا. انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں, بیرون ملک بنا لیں یا پاکستان میں بنا لیں, یا قابض ہو کے بیٹھ گئے. عام عوام کے لیے کیا آپ نے سورسز پیدا کیے؟ کیا عام عوام کے لیے آپ نے ایسا پلیٹ فارم دیا, عام عوام کو ایسا ویکیوم دیا کہ وہ اپنی معاشی جو زندگی ہے اس کو بہتر کر سکے؟ معاشی دائرہ کار تو آپ تنگ کرتے جا رہے ہیں. وہ جو بھی مسلط ہوتا ہے معاشی دائرہ کار تنگ کرتا ہے, وہ تنگ کرتا ہے. پھر دوسری ایسی کانسپائریسیز پھیلائی جاتی ہیں جس سے حالات اس نہج پہ آن پہنچتے ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی سیف پیسج ملے گا یا نہیں ملے گا, مجھے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ابہام کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اس طرح کی صورتحال پہ لا کے کون کھڑا کرتا ہے؟ آپ نے اس طرح کے اقدامات کیے, آپ نے کہیں نہ کہیں پہ وہ تبدیلی کی, آپ نے کہیں نہ کہیں پہ کسی کے گرد گھیرا تنگ کیا نا, تو اس کے باوجود صورتحال نے اس نہج پہ پہنچی کہ کسی دوسرے کو سازشی بیانیہ یا سازشی تھیوری بنانے کا موقع ملا. آپ کو وہ اقدامات اگر بہتر ہوتے, آپ بین الاقوامی سطح پہ روابط بھی بنا رہے ہیں, اپنے دفاع کو مضبوط بھی کر رہے ہیں, وزیر اعظم دورے پہ دورے بھی کرتے جا رہے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کو بھی تو لوپ میں لیجئے. آپ کے جتنے بھی وزراء آتے ہیں وہ وزراء آ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ کیا اپنے معاشی اعداد و شمار بتاتے ہیں؟ وزیر خزانہ آ کے بتاتے ہیں کہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کوئی اور وزیر آتا ہے وہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ حالات اس نہج تک آن پہنچے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے. ہمیں بتا دیں کہ حالات کس نہج پہ ہیں, ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنے عرصے کے اندر حالات بہتر ہوں گے, ہمیں یہ بتا دیں کہ کس کا گریبان جا کے پکڑنا ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں اس کا جا کے گریبان, ہم اس سے احتساب کرتے ہیں, اس سے جواب دہی مانگتے ہیں. آپ آ کے ایک وزیر کو یار بیان, دوسرا وزیر کو یار بیان, ہیجانی کیفیت تو آپ نے پیدا کر دی. آپ آگے صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ ہیجانی کیفیت پیدا کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے. تو یہ بتا دیں کہ بہتری کی صورتحال کب ہوگی. تحریک انصاف کو ہی ہم مورد الزام ٹھہرا لیتے ہیں, ان کا جا کے گلا پکڑ لیتے ہیں, خان صاحب سے جا کے جواب دہی کر لیتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کیا کیا. آپ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ذریعے یہ سارا کچھ ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی, تو پھر یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے لانگ مارچ کیے تھے اس میں کتنی ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے پیسہ پاکستان میں نہیں آ رہا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے, تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں آپ نے کتنے لوگوں سے باہر سے پیسہ منگوایا, یا پھر یہ بتا دیں کہ ان کے دور حکومت میں آپ کا پیسہ کس حد تک باہر گیا. یہ عوام کو یہ روزمرہ کی بنیاد پہ ایسا چورن بیچنے سے گریز کیجئے. آپ نے جو اقدامات کرنے بہتری کی جانب کیجئے. عوام کا آپ نے بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے, آپ عوام کو متحد کرنے پہ تلے ہی نہیں ہوئے, آپ تو عوام میں مزید نفرتیں قدورتیں پھیلانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. آپ نے بہتر کرنا تھا اقوام کو, آپ نے قوم بنانا تھا. وفاقی حکومت قوم نہیں بنا رہی, وفاقی حکومت ریوڑ بنانے کے چکر میں ہے. جو قوم بنانے کا نعرہ لگا رہا ہے آپ اس کو بھی ریوڑ بنانے کے چکر میں ہے, آپ اس کی سیاست کے اوپر قدغن لگانے کے چکر میں ہے. لیکن خدا کے لیے ایک ایسا موقع نکال لیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کر لیں. اب کی بار اگر کوئی تبدیلی ہو ہی گئی ہے, اگر پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہونے والا ہے, تو ہم سب کو مل کے اس کو متحد کر کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے پیغام دینا ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے کارکنان کو ایک واضح طور پہ پیغام دیں کہ دفاع وطن کے لیے اپنے نظریات میں تبدیلی لائیے, مثبت تبدیلی لائیے. بصورت دیگر ہم نے ماضی قریب میں جو بھگتا ہے تو ہمارا مستقبل قریب بے حد خطرناک ہوگا, جس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.